الحمدللہ ثم الحمدللہ. ناظرین محترم، امت کا بھلا یوٹیوب چینل کے ممتاز زمانہ سلسلے ایک ملاقات کے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری حاضر خدمت ہے. الحمدللہ آج ہمارے درمیان منتظم اعلیٰ مسرور کیفی نعت اکیڈمی، محترم المقام لائق صد تکریم استاد الاساتذہ محمد ابرار حسین صاحب تشریف فرما ہے. آئیے بغیر کسی وقت کے ضیاع کے ان سے گفتگو کا آغاز کریں، اس یقین کے ساتھ ہمیں آج کی نشست کرنی ہے، اس وجدان کے ساتھ ہمیں آج کا یہ خوبصورت سیگمنٹ ریکارڈ کرنے کا اعزاز پانا ہے. اور تمام دیکھنے والے جہاں تک دنیا بھر میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، گزارش ہمیشہ کی طرح ایک مرتبہ پھر کروں گا کہ اگر ممکن ہو تو اس کو ضرور شیئر فرما دیں، اس لیے کہ آپ کے شیئر کرنے سے جب تک سوشل میڈیا پہ یہ افکار و خیالات محفوظ رہیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کرتے رہیں گے. عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے، عقیدتوں کا فقط ایک پھول مل جائے، ہمیں سلیقہ نعت رسول مل جائے، ہمیں سلیقہ نعت رسول مل جائے. آئیے آغاز گفتگو کرتے ہیں استاد الاساتذہ منتظم اعلیٰ مسرور کیفی نعت اکیڈمی محمد ابرار حسین صاحب کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت والا بہت مشکور آپ کی آمد کا. امت کا بھلا یوٹیوب چینل کی تمام آفیشیل پرخلوص ٹیم کے شکریہ کے ساتھ آپ سے ہم آغاز گفتگو کریں گے، اس یقین کے ساتھ کہ آج جو کچھ آپ سے ہمیں منتقل ہوگا ہم نہ صرف محفوظ کریں گے بلکہ اس کے ذریعے اپنی نعت خوانی کو بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے. حضرت والا آپ سے گزارش اس یقین کے ساتھ کر رہا ہوں، آپ سے آغاز گفتگو اس گزارش کے ساتھ کر رہا ہوں کہ آج جو کچھ بھی آپ سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا نہ صرف ہماری موٹیویشنل انداز میں تربیت کرے گا بلکہ دیکھنے والے تمامی نئے نعت خواہ احباب اس کو بہت سیریس انداز میں اڈاپٹ کر کے اپنی نعت خوانی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. مسرور کیفی نعت اکیڈمی ثم الحمدللہ اپنی پہچان آپ ہے، اپنے کاموں کے حوالے سے اپنا نمایاں مقام رکھتی ہے. کیا ارشاد فرمائیں گے حضور؟ مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے کیا اہداف ہیں، کیا مقاصد ہیں، آپ اپنے انداز میں کس طرح ارشاد فرمائیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد، سب سے پہلے تو میں امت کا بھلا نیٹ ورک یوٹیوب چینل کے سرپرست اعلیٰ شیخ نہال نافی شاذلی دامت برکاتہم العالیہ کا مشکور بھی ہوں اور ان کی اپنی عقیدت بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ کے زیر سرپرستی ایسے مثبت پروگرام ترتیب دیے جا رہے ہیں جس میں بالخصوص شعبہ نعت کے حوالے سے تمامی جہت کے احباب کی نہ صرف تربیت ہو رہی ہے بلکہ انہیں آگاہی بھی ہو رہی ہے اور انہیں تفہیم جو عطا ہو رہا ہے وہ یقیناً آپ کے سرپرستی کا یہ خاصہ ہے. اور مزید میں مشکور بھی ہوں، ممنون بھی ہوں محمد کامران صدیقی القادری دامت برکاتہم العالیہ کا، جو فکر رضا نعت کونسل کے روح رواں بھی ہیں. اور یہ ایسے مجاہد نعت ہیں، ان کو میں کہوں گا کہ جنہوں نے اپنے فکر، اپنی گفتار، اپنے افکار کے ذریعے اس شعبہ نعت کو وہ چیز منتقل کر رہے ہیں جو کہ یقیناً ایک مشکل امر بھی ہے کہ ان باتوں کو جس میں ہم اب ہمارا شعار بن گیا ہے، ان چیزوں کو ہم کس طور پر اس سے بچ سکیں اور اس نعت کی اقدار کو کس طور پر ہم بہتر سے بہتر قائم کر سکیں. تو محمد کامران صدیقی القادری دامت برکاتہم العالیہ کو بھی میں مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے اس فورم سے متعارفت کا حصہ بنایا. مزید جس طور پر جب آپ نے تعارف کروایا مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے حوالے سے جو میرا تعلق ہے، الحمدللہ سن 2003 میں حضرت مسرور کیفی علیہ رحمہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور اسی دوران میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایک ایسی شخصیت جو ایک عملی شخصیت اور حضور سے محبت کرنے والی ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضور سے محبت اور نعت کے ذریعے اللہ اس کے حبیب کے تعلق کو اپنا شعار بنایا. یہاں میں ڈاکٹر ابوالخیر کشفی کی ایک کوٹیشن کو میں عرض گزار کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ نطق و بیان اللہ کی سب سے بڑی دین ہے اور نطق و بیان کی معراج ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو جہاں ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا اثاثہ ہے، وہاں اس چیز کو جانتے ہوئے حضرت مسرور کیفی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے وہ قلم عطا کیا
جس سے حضور کی توصیف و ثنا رقم ہوتی ہو، اور اللہ نے انہیں وہ مقبولیت عطا کی، اور کم و بیش 16 سے زائد نعتیہ مجموعے اور انتخابات آپ کے شائع پذیر ہوئے، اور یقیناً ان کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت ہے، مرد قلندر ہیں، تو اس پہ بہت کچھ یقیناً میں کہوں گا جس طور پر آپ کا سوال ہوگا، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان ایسی شخصیات نعت کے درجات بلند فرمائے۔ ناظرین کرام، محترم المقام استاد الاساتذہ محمد ابرار حسین صاحب کے ساتھ گفتگو کا خوبصورت سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آئیے نعت رسول سنتے ہیں آپ کے خوبصورت لہجے میں، اس یقین کے ساتھ ملتمس ہوں محترم ابرار حسین صاحب سے نعت رسول پیش کرنے کے لیے کہ آج ان کا انداز سخن دیکھ کر نئے پڑھنے والے یقیناً بہت سارے موتی اپنے دامن میں سمیٹیں گے۔ نعت رسول پیش کر رہے ہیں بارگاہ سرور کونین میں محترم المقام استاد الاساتذہ محمد ابرار حسین صاحب۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت مسرور کیفی رحمۃ اللہ علیہ کی میں ایک نعت سے انتخاب کر رہا ہوں، چند اشعار۔ سبحان مہکائے ہوئے دل میں اللہ اللہ گلستان محمد رہتے ہیں صدا شاد فدایان محمد، آنکھوں پہ بٹھاؤں میں انہیں دل میں جگا دوں، آنکھوں پہ بٹھاؤں میں انہیں دل میں جگا دوں کہ مل جائے اگر مجھے کو غلامان محمد، مل جائے اگر مجھے کو غلامان محمد۔ خوبصورت شعر کہ کیا کیا نہ تراشے گئے الفاظ کے پیکر، کیا کیا نہ تراشے گئے الفاظ کے پیکر، ہوتی ہے مگر کیسے بیان شان محمد، ہوتی ہے مگر کیسے بیان شان محمد۔ مقطع سماعت کیجیے کہ مسرور بہر حال
حسرت ہی رہی ہے مسرور بہر حال یہ حسرت ہی رہی ہے ایک نعت ہی کہہ پاؤں میں شایان محمد ایک نعت ہی کہہ پاؤں میں شایان محمد رہتے ہیں صدا شاد فدایان محمد. سبحان اللہ. ناظرین محترم، حضرت مسرور کیفی علیہ الرحمہ کا خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے محمد ابرار حسین صاحب. ناظرین کرام، آئیے جانتے ہیں وارث نعت و ادب محترم المقام محمد ابرار حسین صاحب کے اساتذہ کرام میں کون کون سے مبارک نام شامل ہیں. کچھ ان کے انداز میں سنتے ہیں کہ کون کون سے مبارک نام ایسے ہیں آپ کے اساتذہ کرام میں جن کے فیضان سے ہمیں آج آپ کی صورت ایک بہت ہی پرکیف اور پرسوز لہجے کے اندر نعت شریف پڑھنے کا سلیقہ عطا ہوتا ہے. جاننے کی کوشش کرتے ہیں محمد ابرار حسین صاحب سے کہ کن اساتذہ کرام سے فیض یافتہ ہیں ابرار حسین صاحب کے انداز. بہت شکریہ کامران صدیقی صاحب. یقیناً یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس سوال میں ایک اظہار تشکر بھی ہے کہ ہماری تعمیر و ترقی میں جن شخصیات نے ہمیں معاونت کی، ہماری رہنمائی فرمائی، اگر وہ حیات ہیں تو اللہ انہیں عمر طویل بخیر بصحت نصیب فرما. آمین. اور جو وصال فرما گئے ہیں اللہ ان کی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. الہی آمین. بلا شبہ اولین وقتوں میں جن اساتذہ کو میں نے اپنے قریب سے دیکھا تو اپنے گرد اپنے اطراف میں یقیناً ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کی وہ شخصیت ہے جنہوں نے مجھے یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگلی پکڑ کر محفل نعت میں مجھے لے کر گئے اور ذوق نعت منتقل کیا. یقیناً یہ سلسلہ میرے گھر میں بھی یہ ذوق موجود تھا، میرے بڑے بھائی بھی نعت پڑھتے تھے، لیکن جو باقاعدہ طور پر میں اس شعبے میں داخل ہوا تو اپنے علاقے میں ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کی بڑی مجھ پر نظر عنایت ہے، اور ابھی پچھلے دنوں ہی ان کا وصال ہوا. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اور یقیناً یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اپنی پوری عمر نعت کی خدمت میں صرف کی. اچھا، اس سے مزید جس طور پر میں اس شعبے میں شامل ہوا تو یقیناً ایک نام ہے بڑا معتبر نام، استاد النعت حضرت نثار احمد مظہری صاحب. یعنی میں وہ وقت یاد کرتا ہوں کہ مجھے وہ گھر سے، کیونکہ چھوٹا تھا، والدین بھی یقیناً وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ جائیں گے کس طرح آئیں گے، تو وہ ذمہ داری لیتے تھے کہ وہ گھر سے لیتے تھے، گھر پہ چھوڑنے آتے تھے. اچھا، اب تو محفل تو 11-12 بجے تک جو محفل جو ہوتی ہے تو کہتے ہیں بہت وقت ہو گیا. پہلی جو محفل ہوا کرتی تھی تو وہ اذان فجر تک چلتی تھی. تو یہ اتنی طوالت، اور اس وقت یہ شعار تھا لوگوں کا. تو حضرت نثار مظہری صاحب کے اللہ درجات بلند فرمائے، انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ ملیر کے علاقے میں اور پورے کراچی میں، اور اس وقت کے جو نعت کے منظرنامے میں جو شخصیات ہیں ان کا بڑا کردار ہے، بڑی خدمات ہے. اللہ ان کی درجات بلند فرمائے. اس کے علاوہ مزید شخصیات کو اگر میں کم وقت میں احاطہ کر سکوں، ایک نقیب نعت، بہت استاد النقیب نعت حضرت آصف مظہر حسین صاحب کا میں نام ضرور لوں گا کہ جب نعت کی محفل کا ارتقاء ہوا، نعت کی محفلوں میں جب جس طور پر مزید ترقیاں ہونی شروع ہوئیں تو نقابت پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن یہ صرف نعت خوانی میں باضابطہ طور پر یقیناً شہرہ قدوسی صاحب سے جو شروع ہوا، ایک سے کہتے ہیں وہ بادشاہ نقابت کہہ سکتے ہیں ان کو، لیکن دیگر جو نقابت کے اس وقت کے لوگ تھے وہ اس میں آصف مظہر حسین صاحب کا نام ہے جنہوں نے بڑی حوصلہ افزا فرمایا. حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایسی شخصیت ہے جو پورے پاکستان میں اس وقت ان کا آنا جانا تھا، لیکن جب میں کسی محفل میں ہوتا تو بڑے وہ شفقت فرماتے تھے.
اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. تو یہ وہ لوگ ہیں، قریب کے لوگ ہیں، اور بلا شبہ اگر میں نام نہ لوں، مسرور کیفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مسرور کیفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نگاہ عنایت، اور وہ بھی ہم سے محبت کرتے تھے اور ہم بھی انہیں بہت دل و جان سے چاہتے تھے. تو جو نعت کا حق اور نعت کی جو صحیح پہچان جو ہمارے اساتذہ نے کرائی کہ نعت کو کس طور پر آپ پہچانیں اور یہ نعت کیا مطالبہ کرتی ہے، کہ نعت جو ہے آج جس ترقی کی راہ پر گامزن ہے ان شخصیات کی کوششوں کا ثمر ہے. تو اللہ مسرور کیفی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی درجات بلند فرمائے. اس طور پر بے شمار اور جید شخصیات جو مجھ سے محبت کرتی تھے، الحاج سعید ہاشمی صاحب جن کی نعتوں کو میں بہت ذوق سے پڑھتا ہوں، تو یہ تمام ہی احباب تھے جنہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی. سبحان اللہ. ناظرین محترم، آپ سماعت کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مدلل اور بہت جامع گفتگو محترم المقام محمد ابرار حسین صاحب سے. میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ آپ میرے لہجے سے واقف ہیں، آپ میرے مضامین سے واقف ہیں، مگر اساتذہ کرام کے درمیان مجھ جیسا کم علم انسان صرف اپنا سبق سنا سکتا ہے، جو آج میں سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. آج تمام تر مضامین میری ایک طرف ہیں اور صرف حضرت سے فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوں. اس یقین کے ساتھ حاضر ہوں کہ آج جو فیضان حضرت والا منتقل کریں گے اس کو لے کر ہی انشاءاللہ مسند حسان پر ہم اپنی حاضری پیش کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے ایک مرتبہ پھر نعت رسول سنتے ہیں خوبصورت طب و لہجے میں، بہت ہی شائستہ اور پرسور لہجے میں، جو لہجہ محمد ابرار حسین صاحب کا ہے. آئیے نعت رسول سنتے ہیں ایک مرتبہ پھر محمد ابرار حسین صاحب. حضرت منور بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نعت ہے جو مجھے بہت پسند ہے، سبحان اللہ، اور اس کو میں چاہوں گا کہ پھر پڑھوں، کیونکہ جتنی دفعہ پیش کی جاتی ہے بزرگان دین کے کلاموں کی یہ ایک خاصہ ہے کہ جب پڑھا جائے تو اس کی حلاوت، اس کی تر و تازگی اور نعت کی صحیح مصداق وہ ہوتی ہے. درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، بخشی ہے ملائک کو گدائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، کہ پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، پانے کو تو خورشید و قمر چرخ نے پائے، کیا پایا اگر خاک نہ پائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، کہ حوروں نے ملائک نے اجنان بشر نے، حوروں نے ملائک نے اجنان بشر نے، کس کس نے کہا بھیک نہ پائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی، کہ محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، محشر میں بھی اس شان سے جاؤں گا منور، رکھے ہوئے کاندھے پہ چٹائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان
ملائک کو گدائی تیرے در کی، اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، سدا بہار لہجے میں اور نعت کا سدا بہار انداز، جس انداز کو قیامت تک زوال نہیں ہے، اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے محمد ابرار حسین صاحب۔ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال کرنے کی جسارت کروں، بہت ہمت کو جمع کر کے اساتذہ کرام کے پاس حاضر ہوتا ہوں، اور آج بھی بہت ہمت کی اتنی دیر میں اس سوال کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کرنے کی، کہ حضرت والا ہر دور ورفعنا لک ذکرک کی تشریحات میں پیارے آقا کریم کی ثنا و توصیف کو بلند کرنے کا دور رہا ہے۔ دور حاضر بھی فروغ نعت کے حوالے سے بہت اہم ترین دور ہے۔ کریا کریا، گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر، شہر شہر محافل ذکر خیر منعقد ہو رہی ہیں، لیکن ایک دکھ بھرا والا یہ ہے کہ آج کی ہر محفل فقیت المثال محفل ہے، جس میں ادب کا فقدان ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج محافل منعقد کرنے والے احباب کو یہ شعور نہیں رہا کہ ذکر خیر الانام کس طرح منعقد کرنا چاہیے؟ کیا وجہ ہے کہ آج محافل نعت کا انتظام و انصرام ایک انڈسٹری کا روپ دھار گیا ہے؟ کس طرح اس سے بچا جائے؟ کس طرح محافل کو دوبارہ ادب میں لایا جائے؟ آپ کیا شاید فرمائیں گے؟ اپنے افکار و خیالات منتقل فرمائیں۔ اس یقین کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس سوال کی کہ آپ بہت ہی جامع انداز میں اپنے افکار و خیالات منتقل فرمائیں گے تمام آرگنائزر کو، تمام محافل نعت میں نعت شریف پڑھنے والے نعت خوانوں کو، مجھ جیسے کم علم طالب علم کو اپنے انداز میں ارشاد فرمائیں۔ جی کامران صدیقی صاحب، یقیناً یہ سوال بھی آپ کا بہت اہم ہے کہ جہاں نعت جس طور پر فروغ پا رہی ہے، وہاں کچھ ایسے عوامل بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں جو اس کی مصداق نہیں، اور یقیناً آپ گاہے بگاہے اس امت کا بھلا اس نیٹ ورک چینل سے آپ نے، میں کہتا ہوں کہ آپ ایک جہاد کر رہے ہیں، اور میں تو صرف آپ کی مخاطبت کو دیکھتا ہوں کہ کتنے آداب اور کتنے سلیقے سے آپ جو ہے نا اس تمام پروگرام کو لے کے چل رہے ہیں، اور جو آپ کا ایک طریقہ ہے تکریم کا، تو یہ بھی ادب کا ایک حصہ ہے۔ مطلب میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں کسی سے مخاطبت کرنی ہے کہ اس کو کس طور پر، تو ہم اصل میں ان شعاروں کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جہاں آپ نے یہ بات کی، میں 3 اشعار اور اپنے نہیں بلکہ ایسے اساتذہ اور ایسے بزرگوں کے جو ہماری رہنمائی کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے۔ غالب فرماتے ہیں، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اس کا آپ ترجمہ سماعت کیجئے گا۔ فرماتے ہیں غالب ہم محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا خدا پہ چھوڑتے ہیں، کیونکہ وہ وہی ذات پاک ہے جو محمد کے مقام مرتبے سے آگاہ ہے، ہم کیا حضور کی ثنا توصیف بیان کر سکیں گے۔ یعنی غالب کی اگر شاعری کو دیکھا جائے تو اس کے کلام بھرے ہیں غزل سے، لیکن نعت انہوں نے بہت کم لکھی، اور اس ڈر سے لکھی، اور جو بھی لکھی حضور کی ادب سے اس طور پر تکریم سے لکھی کہ وہ یقیناً اس کی مصداق ہوئی۔ تو یہ ایسی بارگاہ ہے۔ علامہ اقبال کے شعر منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ شعر عزت بخاری کا ہے۔ فرماتے ہیں ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا۔ یعنی فرماتے ہیں کہ زیر آسمان نبی پاک کا جو شہر ہے، شہر مدینہ ہے، ایک ایسے ادب کی جگہ ہے کہ جہاں حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی بھی عظیم الشان ولی جو کامل ہیں، وہ بھی سانس روک کر آتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نعت لکھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس بارگاہ کے ادب کا ہمیں ادراک بھی ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، کہ جہاں پہ ایسے جید ولی کامل بھی اپنی حاضری کو کس طور پر وہ پیش کرتے ہیں، یعنی اس شہر سے وابستگی، اس کے دیار کی وابستگی، اس کی بارگاہ میں ہدیات عقیدت پیش کرنے کی کا معاملہ۔ ایک اور بزرگ حماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ شعر بھی سعدی سے منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ حماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب،
ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. حضرات محترم، اس کا ترجمہ بھی آپ سماعت کیجئے کہ اگر میں اپنے اس لب کو، اپنے منہ کو 1000 بار بھی مشک و عنبر و گلاب سے دھو لوں، یہ کون فرما رہے ہیں؟ تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لینا بہت بڑی بے ادبی ہوگی. تو ان اشعار کے آئینے میں اب میں آپ سے کیا مخاطب کروں کہ یہ اشعار کے ہمارے رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے. اب آپ سماعت، کیونکہ میری گفتگو کا دائرہ صرف نعت خوانی نہیں ہے، نعت گوئی بھی ہے. نعت کی جتنی جہتیں ہیں وہ سب ادب کا تقاضا کرتی ہیں. اب آپ سماعت کیجئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشام رضا خان علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا کہ نعت لکھنا ایسا ہے کہ تلوار کی دھار پہ چلنا. یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہم بہت سنتے ہیں لیکن یہ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ حمد میں جس طور پر بھی اللہ کی حمد و ثنا میں جس طور پر عاجزی پیش کر سکتے ہیں، لیکن جہاں سرکار دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا تذکرہ آ جائے وہاں پہ تو ایک ایک لفظ وضو کر کے اور بدست خم پیش ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں مصداق بنائے حضور کی ثنا و توصیف کا. اگر ہم نعت خواں ہیں تو یہ ہم جان کر نعت پڑھیں کہ یہ کس بارگاہ میں ہم پیش ہونے جا رہے ہیں. اگر ہم منتظمین محفل ہیں تو اس کے آداب، اس کی تکریم کو خیال رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ محفل دور سے کچھ اور نظر آئے، قریب جائیں تو پتہ چلا اچھا کوئی شخص نعت پڑھ رہا ہے، بڑی مشکل سے سمجھ میں آئے. تو جو شور آج اصل میں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عوام کا کام ہی نہیں ہے، یہ خواص کا کام ہے. یہ خانقاہوں سے پروان چڑھا ہے اور یہ خواص کا کام ہے، کیونکہ عوام میں جب چیزیں داخل ہوتی ہیں تو وہ چیزیں ایسی صلاحیت کر جاتی ہیں جو عوامی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی مصداق نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، جتنا فروغ مل رہا ہے نعت کو تو بڑے ادب کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، چاہے وہ نعت خواں ہوں، نعت کے کلاموں کا انتخاب اس طور پر کریں. اگر نقیبان محفل ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایسے اشعار حضور کی مصداق میں پیش کریں. اور یہ تمام چیزیں، اور شعراء کرام کے لیے تو اعلیٰ حضرت کا میں نے کہہ دیا کہ وہ کس طور پر نعت لکھنے کی جرأت کرتے ہیں. اور اولین جو نعت گو ہمارے دین اسلام کے، عالم اسلام کے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، تو وہ نعت گو تھے، حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت انہوں نے پیش کی. تو ہمیں اپنی محافل میں نعت خوانی کے ساتھ ساتھ جو نعت گو شعراء ہیں ان سے بھی ہمیں اکتساب کرنا چاہیے کہ جو نعت ہے سب سے پہلے ان کے دامن میں آتی ہے. اور وہ اپنے نعت کیا ہے، ایک قلبی کیفیات ہے جو حضور کی بارگاہ میں جب ہم پیش کرتے ہیں. نعت کا ہم ایک شعر نہیں لکھ سکتے جب تک ہم عجز و نیاز نہیں پیش کریں گے اللہ اس کے حبیب کی بارگاہ میں، تو نعت کا ایک شعر نہیں ہو سکتا. تو اللہ پاک ہمیں ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، آپ نے سماعت کیا منتظم اعلیٰ مسرور کیفی نعت اکیڈمی استاد الاساتذہ محمد ابرار حسین صاحب کے خوبصورت خیالات، خوبصورت افکار اور بہت ہی دل نشیں انداز میں عقیدتیں. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کرتے رہیے. کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر رہتا ہے کیونکہ آپ کی تمام تر توصیف، آپ کی تنقید ہمیں اس پروگرام کو مزید بہتر بنانے میں معاون و مددگار رہتی. آج کی نشست جو ہم نے کرنے کا شرف حاصل کیا محترم المقام محمد ابرار حسین صاحب کے ساتھ، یقیناً بہت ہی نایاب، بہت ہی قیمتی نشست ہے. آپ سے ہو سکے تو اس کو محفوظ فرما لیجئے، اور اگر ہو سکے تو آسانی کے ساتھ شیئر فرما دیجئے. آپ کے شیئر کرنے سے جہاں جہاں تک نعت کے آداب اور نعت کے اصل افکار پہنچیں گے، جب تک سوشل میڈیا پر یہ نشست محفوظ رہے گی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کرتی رہے گی. بہت مشکور حضور والا آپ کی آمد کا. امت کا بھلا یوٹیوب چینل کی تمام آفیشیل ٹیم کے ساتھ آپ کا شکر گزار کہ آپ تشریف لائے. اپنے میزبان محمد کامران صدیقی کو اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے گا کہ ہم اگلے مہمان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.